الرحمن الرحیم۔ الحال لفظ، حال وہ لفظ ہے یدل علی بیان ہیئت الفاعل او المفعول به او کلیہما، جو دلالت کرے فاعل یا مفعول به یا ان دونوں کی حیت کو بیان کرنے پر۔ نحو جیسے جاءنی زید راکبا، آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ سوار تھا۔ وضربت زیدا مشدودا، اور میں نے مارا زید کو اس حال میں کہ وہ بندھا ہوا تھا۔ ولقیت عمرا راکبین، اور میں ملا عمر سے اس حال میں کہ ہم دونوں سوار تھے۔ یہاں سے حال کی تعریف کی کہ حال وہ لفظ ہے جو فاعل یا مفعول به یا دونوں کی حیت کو بیان کرے۔ فاعل کی حیت کو بیان کرے، جیسے جاءنی زید راکبا، آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ سوار تھا۔ یہاں پر راکبا حال ہے جو زید فاعل کی حیت کو بیان کر رہا ہے۔ مفعول به کی حیت کو بیان کرے، ضربت زیدا مشدودا، میں نے مارا زید کو اس حال میں کہ وہ بندھا ہوا تھا۔ تو مشدودا حال ہے جو زید مفعول به کی حیت کو بیان کر رہا ہے، اور فاعل اور مفعول به دونوں کی حیت کو بیان کرے۔ جاءنی اس کی مثال ہے لقیت عمرا راکبین، میں ملا عمر سے اس حال میں کہ ہم دونوں سوار تھے۔ یہاں پر راکبین حال ہے جو فاعل زید اور مفعول به عمر دونوں کی حیت کو بیان کر رہا ہے۔ وقد یکون، اور کبھی فاعل ہوتا ہے معنویاً معنوی، جیسے زید فی الدار قائما، زید گھر میں ہے اس حال میں کہ کھڑا ہونے والا ہے۔ لأن معناہ، اس لیے کہ اس کا معنی ہے زید استقر فی الدار قائما، زید ٹھہرا اس حال میں کہ وہ گھر میں ہے کھڑا ہونے والا۔ وکذا المفعول به، اور اسی طرح مفعول به ہے۔ نحو ھذا زید قائما، جیسے یہ زید ہے اس حال میں کہ کھڑا ہونے والا ہے۔ فإن معناہ، اس لیے کہ اس کا معنی ہے المشار الیہ قائما، وہ کہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس حال میں کہ وہ کھڑا ہونے والا ہے، ہوا زید، وہ زید ہے۔ ایک فائدہ بیان کیا کہ کبھی فاعل کے حال جس کی حیت کو بیان کر رہا ہے، اور مفعول به کے حال جس کی حیت کو بیان کرتا ہے، وہ کبھی معنوی ہوتے ہیں۔ کبھی فاعل اور مفعول به کے حال جن کی حیت کو بیان کرتا ہے وہ معنوی ہوتے ہیں، لفظوں میں موجود نہیں ہوتے۔ فاعل معنوی ہو، جیسے زید فی الدار قائما، یہاں پر قائما حال ہے، اور اس میں جو فاعل ہے وہ معنوی ہے، کیونکہ اصل میں ہے زید استقر فی الدار قائما۔ استقرہ کی ضمیر ہوا جو ہے وہ فاعل ہے کہ قائما اس سے حال ہے۔ اور مفعول به معنوی ہو، ھذا زید قائما، یہاں پر قائما حال ہے زید سے جو مفعول به معنوی ہے، کیونکہ اصل میں ہے اشیر یا انبہ زیدا قائما، تو ھذا سے مراد اشیر یا انبہ ہے، اور زید اس کا مفعول به ہے، تو یہ اس سے حال ہے۔ کبھی فاعل اور مفعول به کے حال جس کی حیت کو بیان کرتا ہے وہ معنوی ہوتے ہیں۔ فاعل معنوی ہو، جیسے زید فی الدار قائما، اس میں قائما حال ہے، اور زید فاعل معنوی ہے، کیونکہ اس کا معنی ہے زید استقر فی الدار قائما۔ استقرہ کے اندر ضمیر ہے جو زید کی طرف لوٹ رہی ہے، تو وہ فاعل ہے اور وہ معنوی ہے۔ اور مفعول به معنوی ہو، ھذا زید قائما، اس میں قائما زید سے حال ہے، اور زید جو ہے وہ مفعول به معنوی ہے، کیونکہ اس کا معنی ہے اشیر یا انبہ زیدا قائما، تو زید مفعول به معنوی ہوا۔ آگے ہے والعامل فی الحال، اور حال میں عامل فعل او معنی فعل، فعل ہوتا ہے یا معنی فعل۔ حال میں عامل فعل ہوتا ہے یا معنی فعل ہوتا ہے۔ معنی فعل سے مراد اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل وغیرہ ہیں۔ حال میں عامل فعل ہوتا ہے یا معنی فعل ہوتا ہے۔ فعل تو گزر گیا، جاء زید راکبا، اس میں جاء فعل ہے اور یہ حال میں عامل ہے۔ اور حال میں عامل کبھی معنی فعل ہوتا ہے، معنی فعل سے مراد اسم تفضیل، صفت مشبہ، اسم فاعل، اسم مفعول وغیرہ ہیں، ان کی مثال آگے آتی ہے۔ آگے ہے والحال نکرۃ ابدا، حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے۔ وذو الحال معرفۃ غالبا، اور ذو الحال اکثر معرفہ ہوتا ہے۔ کما رأیت، جیسا کہ تم نے دیکھا، فی الامثلۃ المذکورۃ، مذکورہ مثالوں میں۔ فإن کان ذو الحال نکرۃ، پس اگر ذو الحال نکرہ ہو، یجب تقدیم الحال علیہ، تو حال کو اس پر مقدم کرنا واجب ہے۔
نحو جاءنی راکبن رجل، جیسے آیا میرے پاس اس حال میں کہ سوار ہے آدمی، لئلا تلتبس بالصفت، تاکہ ملتبس نہ ہو حال صفت کے ساتھ، فی حالت النسب، نسب کی حالت میں، فی مثل قول کا، تیرے اس قول کی مثل میں، رأیت رجلا راکبا، میں نے دیکھا مرد کو جو سوار تھا۔ حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، ذوالحال اکثر معرفہ ہوتا ہے، جیسے جاء زید راکبا میں ذوالحال زید معرفہ ہے اور راکبا حال نکرہ ہے، لیکن کبھی ذوالحال نکرہ ہوتا ہے۔ جب ذوالحال نکرہ ہو تو پھر حال کو مقدم کرنا واجب ہے، جیسے جاءنی راکبا رجل، راکبا حال ہے، رجل ذوالحال نکرہ ہے، اسی وجہ سے راکبا حال کو مقدم کر دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ حالت نسب میں حال کا صفت کے ساتھ التباس لازم نہ آئے، مثلا رأیت رجلا راکبا، اس میں ہم یوں پڑھیں گے رأیت راکبا رجلا، رأیت راکبا رجلا، راکبا حال ہے اور رجلا نکرہ سے اس کو مقدم کر دیا گیا، کیونکہ اگر ہم راکبا کو مقدم نہ کریں اور یوں کہیں رأیت رجلا راکبا تو پتہ نہیں چلے گا کہ راکبا رجلا کی صفت ہے یا حال ہے، لیکن اگر راکبا کو مقدم کریں اور کہیں رأیت راکبا رجلا تو پتہ چل جائے گا راکبا حال ہے، کیونکہ حال تو مقدم ہو سکتا ہے ذوالحال سے، لیکن صفت موصوف سے مقدم نہیں ہو سکتی۔ تو مطلب ہوا حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، ذوالحال اکثر معرفہ ہوتا ہے، جیسے جاءنی زید راکبا، زید ذوالحال معرفہ ہے، راکبا حال نکرہ ہے، لیکن کبھی ذوالحال نکرہ بھی ہوتا ہے، اگر ایسا ہو تو پھر حال کو اس پر مقدم کرنا واجب، جیسے جاءنی راکبا رجل، راکبا حال ہے اور رجل ذوالحال نکرہ ہے، اسی وجہ سے راکبا کو مقدم کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ حالت نسب میں حال کا صفت کے ساتھ التباس نہ ہو، مثلا رأیت رجلا راکبا، اگر راکبا کو ہم حال بناتے ہیں تو یوں پڑھیں گے رأیت راکبا رجلا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ہم راکبا کو مؤخر کریں اور پڑھیں رأیت رجلا راکبا تو پتہ نہیں چلے گا راکبا رجلا کی صفت ہے یا اس سے حال ہے، لیکن اگر راکبا کو مقدم کر دیتے ہیں تو پتہ چل جائے گا راکبا حال ہے، کیونکہ حال تو ذوالحال پر مقدم ہو سکتا ہے، صفت موصوف پر مقدم نہیں ہو سکتی۔ وقد تکون الحال، اور کبھی حال ہوتا ہے جملۃ خبریۃ، جملہ خبریہ، جیسے جاءنی زید وغلامہ راکب، آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ اس کا غلام سوار تھا، یا یرکب غلامہ، اس حال میں کہ اس سوار تھا اس کا غلام، ومثال ما کان، اور اس کی مثال کے جس کا عامل معنی الفعل، معنی فعل ہو، ھذا زید قائما، جیسے ھذا زید قائما، اس کا معنی ہے انبہ، میں تنبیہ کرتا ہوں، و اشیر، اور میں اشارہ کرتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے حال کبھی جملہ خبریہ ہوتا ہے، خواہ وہ جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو۔ جملہ اسمیہ ہو جاءنی زید وغلامہ راکب، اس میں غلامہ راکب جملہ اسمیہ حال ہے۔ حال جملہ فعلیہ ہو جاءنی زید یرکب غلامہ، اس میں یرکب غلامہ حال ہے، جملہ فعلیہ ہے، اور اس حال کی مثال کے جس کا عامل معنی فعل ہو، جیسے ھذا زید قائما، اس میں قائما حال ہے اور اس کا عامل معنی فعل ہے، یعنی ھذا، کیونکہ ھذا کا معنی ہے انبہ یا اشیر۔ تو حال کبھی جملہ خبریہ ہوتا ہے، خواہ جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ۔ جملہ اسمیہ ہو جاءنی زید وغلامہ راکب، آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ اس کا غلام سوار ہے، غلامہ راکب جملہ اسمیہ حال ہے۔ حال جملہ فعلیہ ہو جاءنی زید یرکب غلامہ، اس میں یرکب غلامہ جملہ فعلیہ حال ہے، اور اس حال کی مثال کے جس کا عامل معنی فعل ہو، جیسے ھذا زید قائما، اس میں قائما حال ہے اور اس کا عامل ھذا ہے جو کہ معنی فعل ہے، کیونکہ اس کا معنی ہے انبہ یا اشیر، میں تنبیہ کرتا ہوں، میں اشارہ کرتا ہوں۔ وقد یحذف، اور کبھی حذف کر دیا جاتا ہے العامل، عامل کو، لقیام قرینۃ، قرینہ کے قائم ہونے کے وقت، کما تقول للمسافر، جیسا کہ تم کہو مسافر کو، سالما غانما، یعنی ترجع سالما غانما، تم لوٹو صحیح سلامت غنیمت والے ہو کر۔ کبھی حال کے عامل کو بوقت قیام قرینہ حذف بھی کر دیتے ہیں، جیسے مسافر کو کہیں سالما غانما،
یہاں پر یہ حال ہے اور اس کا عامل محذوف ہے، اصل میں ہے ترجع سالمن غانمن، اور اس پر قرینہ مسافر کا حال ہے۔ کبھی حال کے عامل کو بوقت قیام قرینہ حذف کر دیتے ہیں، جیسے مسافر کو کہیں سالمن غانمن، یہ حال ہے، اس کا عامل محذوف ہے، اصل میں ہے ترجع سالمن غانمن، تم لوٹو صحیح سلامت غنیمت والے ہو کر، تو عامل کو حذف کر دیا اور اس پر قرینہ مسافر کا حال ہے۔